اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ کا یہ کلام قرآن مجید ماہ رمضان کے ایک بابرکت راز شب قدر میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اس کتاب کا نزول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیے جانے کا اعلان تھا، اور اس کی آیات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں ہر لمحہ اور ہر مرحلہ رہنمائی کرتی رہی۔ غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت سے لے کر 13 سالہ مکہ کی آزمائشوں سے پردعوتی جد و جہد میں اور ہجرت کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی کی مارکہ آرائی میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہاں تک یہی وہ مضبوط رسی کتاب الہی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس رہا اور دوسرا سرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے تھامے رہے، اور اس طرح ہر لمحہ اور ہر مرحلے میں اللہ کی رہنمائی، مدد اور سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حاصل رہا۔ یہی وہ کتاب ہے ناظرین جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ اور نصیحت ہے۔ یہی وہ حیات بخش پیغام ہے جسے بعد کے دور میں صحابہ و تابعین نیز اسلاف نے سارے عالم میں اپنی زبان و قلم اور اپنے عمل و کردار سے پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم 2 چیزوں کو تھامے رہو، کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و معاملات کیسے تھے؟ ام المؤمنین نے جواباً فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عبادات، طور طریقے اور معمولات قرآن کا نمونہ اور اس کی عملی تفسیر تھی۔ کوئی کام، کوئی معاملہ، کوئی معاہدہ، کوئی گفتگو اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی ہدایت کے مطابق نہ برتا ہو۔ ناظرین، یہی وہ ہدایت نامہ اور مضبوط رسی ہے جسے تھامنے کی ہدایت اللہ نے فرمائی اور جس کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ قرآن کی ایک آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا ترجمہ ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں مضبوط پکڑنے اور تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دیگر بندگان خدا تک پہنچائے، اور یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے اس امت کو انتشار اور افتراق نہ صرف بچایا جا سکتا ہے بلکہ موجودہ ذلت و خواری اور پریشان حالی سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین، آج کے حالات سے ہم اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ جب سے اس امت نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تب سے یہ ذلیل و خوار ہوئی ہے اور مزید ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، اسے سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا ماحول بنائیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسرے بندگان خدا تک اس کو پہنچائیں گے، نیز اپنی نئی نسل کو اسی کے مطابق پروان چڑھائیں گے، انہیں اس کا حافظ و محافظ بنائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں خصوصیت سے تشریف لاتے، وہ آپ کو قرآن سناتے اور آپ انہیں قرآن سناتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کے سننے اور سنانے کا نظم کیا۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ ہدایت نامہ جس پر ہمیں زندگی بھر عمل کرنا ہے، سال میں کم از کم ایک مرتبہ پورے طور سے ہم دہرا لیں، اور یہ دہرانا اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جتنا قرآن روزانہ تراویح میں ہم سنیں، اس کا مختصر ترین خلاصہ چند منٹوں میں ہمارے سامنے آ جائے۔ لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ فریضہ ہے کہ بعد نماز تراویح چند منٹ رک کر اس خلاصے کو سنیں
اور دیکھیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا حیات بخش پیغام دیا ہے، جو ہمیں دنیا میں عزت و سربلندی عطا کرے گا اور آخرت میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔